بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی، جسے اپنے دور میں سخاوت کا شہنشاہ جانا جاتا تھا، حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جو سوالی بھی حاتم طائی کے دربار میں آتا، حاتم طائی اس سوالی کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ نوازتا، یہاں تک کہ اس وقت کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی حاتم طائی کی سخاوت کی گونج سنائی دیتی تھی۔ ایک بار شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت کا ذکر ہوا تو شاہ روم نے حاتم طائی کی سخاوت کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنے وزیروں کو کہا کہ حاتم طائی کے بارے میں کچھ ایسا بتاؤ جو اس کے پاس سب سے زیادہ خاص اور اہمیت کا حامل ہو۔ شاہ روم کا یہ کہنا تھا کہ درباریوں میں ایک شخص کھڑا ہوا اور شاہ روم سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، حاتم طائی کے پاس ایک خاص نسل کا گھوڑا ہے جو اپنے فن میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ اس کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حاتم طائی عرب کا ایک مشہور سخی تھا جس کے پاس ایک تیز رفتار، بجلی کی گرج اور صبا کی تیزی والا دھواں دار گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑا جب دوڑتا تو جنگلوں پہاڑوں پہ اولے برساتا، گویا کہ ابرِ بہاراں ہے۔ وہ گھوڑا دوڑتے ہوئے ہوا کو بھی عاجز کر کے پیچھے چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ شاہ روم کے سامنے اس گھوڑے کی تعریفیں ہونے لگی کہ وہ گھوڑا جنگلوں کو ایسے طے کرتا ہے جیسے کشتی پانی کو، اور اس کی رفتار سے زیادہ کوا بھی نہیں اڑ سکتا۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ بے دلیل دعویٰ تو شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، تو جا اور حاتم طائی سے وہی گھوڑا مانگ کر دیکھ۔ اگر حاتم طائی وہ گھوڑا دے دے گا تو اس کی سخاوت کے چرچے حق سمجھوں گا، ورنہ خالی ڈھول کی آواز ہوگی۔ چنانچہ 10 افراد کا قافلہ قبیلہ بنی حاتم طائی کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ کا بھیجا ہوا قافلہ میلوں دور سفر کرتا بالآخر حاتم طائی کے قبیلے جا پہنچا۔ اتفاقاً جس رات بادشاہ کا بھیجا گیا قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں تیز آندھی کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ قافلے کے پہنچتے ہی حاتم طائی نے دسترخواں بچھا دیا اور ایک گھوڑا ذبح کر کے ان کو کھلایا، اور رات گزرنے کے بعد جب قافلہ الوداع کہتے ہوئے واپس آنے لگا تو حاتم طائی نے اس قافلے کو انعامات سے بھی نوازا۔ وزیر نے جرأت کی اور مذکورہ گھوڑا حاتم طائی سے مانگا، جس کی گونج بادشاہ کے دربار میں سنائی گئی تھی۔ جس گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ نے حاتم طائی کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حاتم طائی نے وزیر کی یہ بات سن کر حسرت سے دیوانوں کی طرح دانتوں سے ہاتھ کاٹا اور کہا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رات کو میں نے تمہارے لیے وہی گھوڑا تو ذبح کر کے تمہیں کھلا دیا ہے، کیونکہ گھوڑوں کی چراگاہ دور تھی اور بارش کی وجہ سے میں وہاں نہ جا سکا، اور اس کے علاوہ کوئی اور گھوڑا میرے پاس نہ تھا کہ میں تمہیں ذبح کر کے کھلاتا۔ میں نے مروت کے خلاف جانا کہ تم فاقے میں سو جاؤ اور میں اپنا گھوڑا بچا لوں۔ مجھے تو نیک نامی چاہیے، نہ کہ ایک عمدہ گھوڑا۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر وزیر لاجواب ہو گیا اور قافلے کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا۔ مہینوں سفر کے بعد جب یہ قافلہ بادشاہ روم کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے گھوڑا ساتھ نہ لانے کی وجہ پوچھی، جس پر وزیر نے بادشاہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ جب بادشاہ نے واقعہ سنا تو بادشاہ سمیت جتنے بھی درباری وہاں موجود تھے سب حاتم طائی کی سخاوت پر حیران رہ گئے۔ مہمان نوازی کے لیے اپنی عزیز ترین متاع بھی قربانی کرنی پڑے تو اس سے کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس سے نیک نامی حاصل ہوتی ہے پیغمبر اسلام نے بھی اس کی تعریف فرمائی ہے۔